حدیث نمبر 31۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حدیث نمبر 32۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوں درود پاک پڑھے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک آپ کو اسکرین کی سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، یہی وہ درود پاک ہے۔ حدیث نمبر 33۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت زید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے۔ جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تو ایک اعرابی آیا، اس نے اسلام عرض کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، اے اعرابی، جب تو آیا تھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ درود پاک پڑھا تھا۔ دوستو، درود پاک آپ کو اسکرین کی سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، وہی درود پاک ہے جس کے متعلق یہ حدیث مبارک ہے۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑا ہوا آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کر دیا۔ حدیث نمبر 36۔ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ حدیث نمبر 37۔ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، اور تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ حدیث نمبر 38۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کون سی ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا امتی ہے، جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ درود پاک آپ کو اسکرین کی سائڈ پر نظر آ رہا ہوگا، جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا تھا وہ یہ ہے، وہ درود پاک جو اسکرین کی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ وہی درود پاک ہے۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے قریب تر عمل کیا ہے؟ فرمایا، سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ پھر میں نے عرض کیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جو کسی قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی۔ حدیث نمبر 40۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔